اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا وَجَبَ تَوْكِيدُهُ بِحَسْبِ الْإِنْكَارِ. بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. کہ مناسب یہ ہے کہ جب مخبر نے قصد کیا اپنی خبر کے ساتھ مخاطب کو فائدہ پہنچانے کا تو پھر اختصار کیا جائے ترکیب سے قدر حاجت پر، جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرے. لہذا اگر مخاطب خالی ذہن من الحکم تردد فی الحکم سے خالی ہے تو اب حکم میں تاکیدیں نہیں لگائی جائیں گی، بغیر تاکیدوں کے بات کی جائے گی. اور اگر مخاطب متردد فی الحکم ہے اور علم کا طالب ہے کہ میری تسلی کرائی جائے تو اب تاکید لگانی حسن ہے. اب واجب نہیں ہے. دو صورتیں، اب تیسری صورت شروع. اور سمجھائی آپ. اور ضرب ثالث انکاری، پہلا کہنا سی ابتدائی، دوسرا طلبی، تیسرا واجب التاکید. اور اگر صرف رتے رنگل پڑھے ہی وہ سارا پڑھ بین کانل یعنی یاجب. اور اگر مخاطب حکم کا منکر ہے، وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت جو بھی ہے جو آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں اس کا وہ منکر ہے تو اب واجب توکیدہ، اب حکم کی تاکید واجب ہے. اب لیکن تاکید کتنی لانی ہے؟ بحسب الانکار کی. بحسب الانکار کا مطلب ہے بقدر قوت، بقدر ہی قوت و ضعفاً، کہ اس کا انکار قوی ہے تو تاکیدیں زیادہ لائیں گے، انکار قوی نہیں ہے تو پھر ایک تاکید لائیں گے. یعنی اتنی تاکیدیں کہ تاکہ اس کا انکار کا ازالہ ہو جائے. اور سنیں ہی تو لائیں گے. تو اب یعنی سے جو مطلب بیان کیا عرض کرنا ہے ان واخنا. ہاں اگر مخاطب منکر ہے حکم کا تو منکر نہیں منکر. اگر مخاطب منکر ہے حکم کا تو اب حکم کی تاکید کرنا واجب ہے. واجب ہے. کے مطابق بحسب کا مطلب ہے بقدر ہی ضعف اور قوت کے اعتبار سے جس درجے کا انکار ہے اس درجے کی تاکید لائیں گے. یعنی سے وضاحت کی ہے، یعنی واجب ہے تاکید کی زیادتی بسبب انکار کی زیادتی کے، کہ جتنا انکار زیادہ ہوگا اتنی ازالتاً لہو، انکار کے ازالے کے لیے، انکار کے ازالے کے لیے. اے شاباش سے سمجھ گئے ہیں. اور منع کر اس تک کہ چلیے پھر ہے. اور اگر ہو مخاطب حکم منکرن، منکر کس کا؟ حکم کا. حکم سے مراد تو واجب ہے توقید اس کی. کس کی؟ یعنی توقید حکم کے میراد مرجد سے باعتبار انکار کے، یعنی انکار کے مطابق قوت کے اعتبار سے اور ضعف کے اعتبار سے. او بے خدرو قوت و ضعفاً اے لا عددن، لا گنتی نہیں ہے. پس کبھی طلب کیا جاتا ہے، طلب کی جاتی ہیں ایک ہی انکار کے لیے دو تاکیدیں. مثلا وہ انکار بہت ڈڈ ہے تو دو تاکیدیں لاڑیاں نے جی لے قوت ہی. سنیں اے شاباش سے اوکے دے گئے. یعنی واجب ہے
تاکید کی زیادتی باعتبار انکار کی زیادتی کے، یہ کیوں؟ واسطے زائل کرنے کے انکار کو او خدروں، اور یعنی یاجبو کی اشارہ کیا ہے اشارے نے اس کے ساتھ کہ متن میں مضاف محذوف ہے، اور وہ لفظ کون ہے؟ تاکہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ قول بحسب ہی، تقدیر یہ ہے اب پیچھے متن کی واجبہ، لیکن اصل مراد کی ہے اے مطلب ہے جی کہ اے بے جننا بے حکم کی توکید کی زیادتی واجب ہے، غرض اس سے، غرض اس کی اس سے فرار ہے بھئی جو جنا کیا نام ہے بے حسب، اس کا تعلق جوڑیں کس کے ساتھ؟ واجبہ کے ساتھ یہ تعلق نہیں اس کا جوڑ سکتا، اس لیے کہ جزمی بات ہے کہ وجوب جو ہے نا وہ تو، اور نہ وجوب تو ایک شے، کیونکہ وجوب تو لزوم ہے جی، اور وہ تو شے، اور تعلق اس کے ساتھ تقاضا کرے گا اس کے تفاوت کا اور اس کے تعدد کا، کہ باعتبار اس کے قوت ضعف کے، لہذا اس کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق اس کے زیادتی کے ساتھ، کہ یہ جو زیادت ہوگی نا توکید کی، تاکید تو واجب ہے لیکن اس کی زیادتی واجب ہے باعتبار انکار کے قوت کے اور انکار کے ضعف کے، سمجھ آئیے آپ؟ اور اگر مخاطب ضمیر ہے حکم کا تو واجب ہے توکید اس کی، یعنی حکم کی توکید باعتبار انکار کے، یعنی انکار کے مطابق قوت کے اعتبار سے اور ضعف کے اعتبار سے، یعنی واجب ہے تاکید کی زیادتی باعتبار انکار کی زیادتی کے، واسطے ازالہ کرنے انکار کے، انکار کے ازالہ کرنا اور کدھا کرنا ہے؟ ازالتاً للانکار، جا بھئی وہ تاکید لا کے کندہ ازالہ کر رہے انکار کا، ان مثال دیں دینے اور سورہ یاسین وچ کتھے سمجھے جی، وہ کدھے سامنے رکھے پھر ذرا گل کھل جائے گی، ایک بار ترجمہ پڑھ دیں جی، ترجمہ پڑھ صرف وَضْرِبْ لَهُمْ سے، اور بیان فرمائیے ان کے سمجھانے کے لیے مثال گاؤں کے باشندوں کی، جب آئے وہاں ہمارے رسول، جب پہلے ہم نے بھیجا ان کی طرف 2 رسول، اچھی اچھی، تو انہوں نے جھٹلایا، بس ہم نے تقویت دی انہیں ایک تیسرے رسول سے، تو ان تینوں نے انہیں کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، سنیں تو ان پہلے جڑا جملہ بولیا سی او ہور سی، جڑے تیسرے آئے انہاں تاکید زیادہ لائی سی، ہن اے گل سمجھنی ہو کما کالا، چل بڑ کما کالا تاک وقال اللہ تعالی وعلیہم السلام حین اذا کذبوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا الیکم مرسلون مؤکدا بإنا واسم نا اے وی حکم مؤکدن بإنا واسمیت الجملہ فی المرة الثانیة ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اے شاباش، مؤکدن بالقسم وإنا واللام واسمیت الجملہ لے لمبالغة المخاطبین فی الانکار حیث قالوا ما بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ چلو یہ عہد وچ ہے کہ کونے ہن اس مقام تاں سمجھ آندے نے جو قرآن شریف اس جگہ تو آندا ہوئے، نہ آندا ہوئے تو پھر ککھ بھی پلے نہیں پینا۔ اب اس کی مثال دی ہے جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، کس نے؟ حکایت کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے رسل سے علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، سنیں اور رسل کون نہیں؟ او کما کالا، اگر مراد اس کے ساتھ تمثیل ہو تو جیسا کہ متبادر ربط ہو، اور اگر ارادہ کرنا استدلال کا کہ تاکید لانی واجب ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں صرف اتنا ہی ہے کہ تاکید لائی گئی ہے، وجوب پر دلیل کوئی نہیں ہے، تو بہرحال یہ مستمثیل ہے۔ اگلا اشیاء دیکھ، ان رسول، یہ جناب بولش ہے، بولش بفتح الموحدہ، سکون واو فتح لام اور بعد شین، بولش، سنیں، اور یحییٰ اور شمعون، یہ 3 تھے، لیکن پہلے کون سن؟ اور شمعون یہ تیسرے ہیں وہ کہ عززہما،
قوت دی اللہ نے دو کو، ان دو کی جب قوم نے تکذیب کی، حاذا و صحیح ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ یحییٰ پہلے تھے، اور تیسرے وہ جن کے ساتھ اللہ نے ان کو فعززنا قوت دی، وہ کون تھے؟ یا جناب حبیب نجار، لیکن یہ بات موثوق بے نہیں، وہ پہلے تو بولش و یحییٰ تھے، تیسرے شمعون تھے جن کے ذریعے ان کو قوت دی گئی۔ ہن سنو، اللہ تعالیٰ نے ان کی حکایت کی ہے، جب کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ان کو کدھر، کہ جاؤ ان کو تبلیغ کرو۔ سنیں جی، تو قوم نے آگے سے کیا کہا تھا ان کو؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ آگے إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، بس بھیجا ہم نے دو کو، انہوں نے لایا ان کو، آگے پڑھنا فَكَذَّبُوهُمَا، فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، بس آگے انہوں نے کیا کیا؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا امتحان رکھیے تھے، ادھر واپس آ، کہ جب تکذیب کیے گئے پہلی مرتبہ میں جی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کھول کے دیکھو ذرا قرآن پاک دے، انہوں نے دو رسولاں کی آکھیا سی، اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، آکھیا کہ کوئی نہیں جی، ہے وے اِنَّا، إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اس میں اِنَّا ہے چونکہ وہ منکر تھے۔ کھولی رہا قرآن شریف ایک منٹ بھلا بھی، وہ منکر تھے تو تاکید لائے ہیں اِنَّا اور جملہ اسمیہ دو۔ جب وہ منکر ہو گئے تو جب تیسرے رسول آئے تھے جی، وَفِي الْمَرَّةِ ثَانِيَةٍ، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب جانتے ہیں، اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، ہے کہ کوئی نہیں؟ اِنَّا بھی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہے، اور ربنا یعلم ہے بچ کے کوئی نہیں جی، ہمارے رب جانتے ہیں، یہ قائم مقام قسم کے ہے، قسم بھی ہے، اِنَّا بھی ہے، لام تاکید بھی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہے، کیونکہ ان کا انکار بڑھ گیا تھا اس لیے تاکید زیادہ لگائی جی۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکایت فرمائی جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے رسول سے، آپ نے جن کو پیغام دے کر بھیجا تھا کہ ان کو جا کر تبلیغ کرو انطاکیہ والوں کو، جب ان کی تکذیب کی گئی پہلی مرتبہ میں، انہوں نے یہ کہا تھا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تاکید اِنَّا کے ساتھ، اور اسمیہ کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ میں ربنا یعلم اِنَّا، إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، سمجھے کہ یہاں کیا کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن، قسم ہے، جملہ اسمیہ لام تاکید ہے، قسم وہی جو ہے نا، ربنا یعلم، یہ قسم کے قائم مقام کہ ہمارے رب جانتے ہیں۔ سنیں جی، اچھا یہ کیوں؟ یہ لے مبالغات المخاطبین فی الانکار، مخاطبین کے انکار میں مبالغہ ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے اتنی تاکیدیں لگائی تھی۔ وہ کہاں تھا انکار ان کا؟ او آیت کھولیں قرآن شریف، انہوں نے کیا کیسی کہ نہیں ہو، سنو نا، نہیں ہو تم مگر بشر ہماری مثل، اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی شے، نہیں ہو تم نرے جھوٹے، اینیاں گلاں انہاں کیتیاں تے پھر ہر گل دے مقابلے تاکید لیا کے گل کیتی، او ہے میں پلو جب سنیں او قولوا اذ کذبوا، اور جب تکذیب کی گئی او شرعی او کتاب، یہ ظرف ہے قول مقدر کی، قول جو مقدر ہے مفعول ہے حکایت، اور اصل حکایت ہے کن سے؟ رسول عیسیٰ، قول ان کا نہ کہ لقال کا، یہ بلال حکایت اذ کذبوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور حکایت یہ دونوں کے وقت نہیں تھے، وہ تو ان کی بات تھی پہلے، تو اللہ نے تو یہ بات نازل کیا قرآن میں جی، تکذیب تو وہ صدیاں پہلے ہو چکی تھی جی، سمجھے؟ اے شاباش سے جی، تو ظرف جو ہے جس کے متعلق ہوتی وہ زمانہ ایک ہوتا ہے کم از کم، جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکایت کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کے رسول سے،
السلام کے رسول سے جس وقت بھیجا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام اہل انطاکیہ کی طرف، تو جب تکذیب کیے گئے، اب اس پر آگے سوال ہونا ہے کہ یہ تو دو تھے پہلی مرتبہ، تو مصنف نے جمع کیوں ذکر کیا ہے؟ تو وہاں آگے اس کا جواب دینا، وہ قول کذبوا تھے، وہ سمجھے ہی ان دھیان رکھیے نو، جب تک ایک قرآن پاک کو نہیں ہے کذبوا کیا ہے بھلا جب تکذیب کیے گئے پہلی مرتبہ میں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ انا الیکم مرسلون، درا حالے کہ تاکید کی گئی ہے انا کے ساتھ اور جملہ اسمیہ کے ساتھ، انا اور جملے کا اسمیہ ہونا یہ مؤکد ہیں اور ان کے ذریعے اس جملے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور مرہ ثانیہ میں جی دوسری مرتبہ میں انہوں نے کیا کہا تھا، ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، اب متن میں پھر مرہ ثانیہ انا الیکم مرسلون، تو شارح صاحب نے کہا نہیں، ربنا یعلم بھی ساتھ جوڑنا ہے تاکہ تاکید، کیونکہ یہاں بھی تاکید ہے نا، تاکہ یہ بھی ساتھ جڑ جائے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درا حالے کہ تاکید کی گئی ہے قسم کے ساتھ اور انا کے ساتھ اور لام کے ساتھ اور جملہ اسمیہ کے ساتھ، کتنی ہوگی؟ 4 تاکیدیں جی، میں مخاطبین کے مبالغہ فی الانکار کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا مان تم الا بشر مثلنا، ایک انکار، ومان ذل الرحمن من شیء، 2 ان انتم الا تکذبون، 3 گلاں جی۔ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی رسول سے، جس وقت بھیجا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اہل انطاکیہ کی طرف، جب تکذیب کیے گئے مرہ اولا میں انا الیکم مرسلون، درا حالے کہ تاکید کی گئی انا اور جملہ اسمیہ کے ساتھ، اور مرہ ثانیہ میں مرہ ثانیہ دوسری مرتبہ جب تیسرے رسول چلے گئے تو ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، درا حالے کہ تاکید کی گئی قسم کے ساتھ اور انا اور لام اور جملہ اسمیہ کے ساتھ، واسطے مخاطبین کے مخاطبین کے مبالغہ فی الانکار کی وجہ سے، مبالغہ فی الانکار کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون جی۔ فقوله اذ كذبوا مبني على ان تكذيب الاثنين تكذيب الثلاثه والا فنكذب اول الاثنان، وہ سوال جڑا اشارہ کیتا ہے کہ پہلی مرتبہ تو 2 تھے، کتنے تھے؟ تو یہ مصنف نے علامہ نصفی نے جب بیان کیا تو کذبوا کیوں کہا؟ کذبا کہنا چاہیے تھا، کیا کہنا چاہیے تھا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ ایک رسول کی بھی تکذیب کریں، یہ سب رسولوں کی تکذیب ہے جی، سنیں جی، تو چونکہ 2 کی تکذیب کی، پھر تیسرے ہے ان کی بھی تکذیب کر دی، اس لیے مصنف نے جمع کا صیغہ بولا کہ جب ان کی تکذیب کی گئی، جب ان کی، کیونکہ جب 2 کو نہیں مانا، جب تیسرے آیا تو اس کو کیسے مانیں گے جی؟ تو مانا تھا نہیں مانا جی۔ ہاں جی کیا کہ جی؟ سوال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ 2 رسولوں کی تکذیب کی گئی تھی، تو مصنف رحمہ اللہ نے اس کو ذبو کیوں کہا؟ کذبوا ذال، ذبو کیوں کہا؟ اس کو ذبا کہنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب ہے کہ یہ مبنی اس بات پر کہ 2 کی تکذیب، یہ 3 کی تکذیب کی ہے، وگرنہ پہلی مرتبہ مکذب کتنے تھے جن کی تکذیب کی گئی؟ 2 تھے، تو جب 2 کو نہیں مانا تو تیسرے کو بھی نہیں مانا جی، وہ سمجھے ہی؟ او بے خود قولو اذ کذبوا، یعنی مصنف کا قول اذ کذبوا بصیغۃ الجمع، اور نہیں کہا اذ بصیغہ، باوجود ہے کہ مکذب فی المرہ اولا، تو یہ مبنی ہے، یعنی اس لیے کہ وہ شے کہ لائے اس کو پیغام، جو تیسرے رسول پیغام لائے تھے،
عین ہے اس پیغام کا کہ لائے تھے اس کو جی، وہ نئی بات تو نہیں تھی، تو جب انہوں نے پہلے جھٹلا دی ہے تو اب گویا کہ تیسرے کی بھی تکذیب کر دی ہے، وہ سمجھے ہی، تو پس حکم علامہ جاء بہ الاسنان بانہ کذبا جی، تو حکم ہے اس پر کہ لائیں گے اس کو تیسرے بھی، کہ بیں طور کہ ان کی بھی، کیونکہ ان کا حکم بھی تو وہی توحید ہے، کیا ہے؟ تو جب پہلے توحید کا پیغام لے کر آیا کہ کفر چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو، انہوں نے تکذیب کر دی ہے، تیسرے رسول بھی تو یہی آ کر کہیں گے، تو گویا تینوں کی تکذیب کر دے، نہیں سمجھا؟ اور قول مصنف کا کذبوا مبنی ہے اس بات پر کہ دو کی تکذیب ہے تین کی، وگرنہ پس مکذب پہلی مرتبہ دو تھے۔ ہاں جی، اور قول مصنف رحمہ اللہ کا اس کو سے مبنی ہے اس بات پر کہ دو کی تکذیب تین کی تکذیب ہے، وگرنہ پس مکذب پہلی مرتبہ دو تھے۔ کتنے تھے؟ وَإِلَّا یعنی اگر نہ نقل کی جائے یہ توجیہ جڑی کیتی ہے تو پس نہیں صحیح ہوگا، اس لیے کہ مکذب پہلی مرتبہ، تو کیسے تعبیر کیا مصنف نے بقول ہی، تو یہ توجیہ کرنی پڑے گی، کیونکہ بعین ہی وہی پیغام تھا جو پہلے دو لے کر آئے تھے، تو جب ان کی تکذیب کر دی تو گویا پیچھے سے دو کی بجائے چار بھی اور آ جاتے، تو پیغام تو وہی تھا، تو وہ سب کے منکر ہو گئے جی۔ جی وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْأَوَّلُ ابتدائیاً والثانی طلبیاً والثالث انکاریاً۔ اے شاباش، اور نام رکھا گیا ہے پہلی ضرب کا ابتدائی، او مخاطب خالی ذہن، اس کا نام کیا؟ کلام کا، لکونی غیر مسبوق بالطلب والانکار، تو یہ کلام ابتدائی ہے۔ ثانی کا نام رکھا گیا ہے کلام طلبی جس میں تاکید، تیسری کا نام ہے کلام انکاری، لأنہ مسبوق بالانکار، کہ اس سے پہلے انکار ہے جی۔ کیا کہ جی پہلی قسم کا نام رکھا گیا ہے کلام ابتدائی، دوسری کا تو کلام ابتدائی میں تاکید لانی منع ہے، اور کلام طلبی میں تاکید لانی مستحسن ہے، کلام انکاری میں تاکید لانی اے شاباش سے، کلام انکاری نہیں ہوتی، انکار کے رد میں جو کلام لائی جاتی ہے جی، اور سمجھ گئے ہیں؟ او بے خود رو او کچھ لگ دیا، اور طلبیًا لأنہ انی گالی، اور نام رکھا گیا ہے ضرب اول کا ابتدائی، اور نام رکھا گیا ہے ضرب ثانی کا طلبی، اور نام رکھا گیا ہے ضرب ثالث کا انکاری جی۔ اور نام رکھا گیا ضرب ثانی کا طلبی، اور نام رکھا گیا ضرب ثالث کا انکاری جی۔ ويسمى انفراد الكلام عليها على وجوه المذكورة، وهي الطلب عن التأكيد في الأول والتقوية بمؤكد اسم فاعل استئصال في الثاني، ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الثالث، انفراد على مقتضى الظاهر۔ بس، اور کلام کو نکالنا ان وجوہ مذکورہ پر، اس کلام کے نکالنے کا نام ہے کلام کا نکالنا ظاہر کے مقتضا پر۔ ایک پیچھے ایسے کلام حال کے مقتضا کے مطابق ہو، ایک ظاہر حالی، انہوں نے دونوں دی کوٹی انہاں دی میلے تے کوٹی سر جلال تے۔ ہاں جی، کیا کہ جی کلام کو نکالنا اس وجوہ مذکورہ پر، اس کلام کا نام رکھا گیا ہے کلام جو نکالی گئی ہے ظاہر کے مقتضا پر۔ اخراج علی مقتضی الظاہر، نکالی گئی نہیں، یعنی کلام کا نکالنا ظاہر کے پھر ارشاد فرما کلام کو نکالنا وجوہ مذکورہ پر، اس کا نام رکھا گیا ہے نکالنا کلام کا ظاہر کے مقتضا پر۔ پھر ایک باری کلام کو نکالنا وجوہ مذکورہ پر، اس کلام کا نام رکھا گیا ہے کلام کا نکالنا ظاہر کے مقتضا پر۔ تو وہ وجوہ مذکورہ کون ہے؟ کہ کلام خالی ہو تاکید سے اول میں، اور تقویتاً جی،
اور قوت دینا کلام کو مؤکد کے ساتھ استحساناً ہے ثانی میں، اور وجوب تاکید باعتبار انکار کے قوت اور ضعف میں ثالث میں۔ یہ جو وجوب مذکورہ ہیں کہ جس قسم کا مخاطب ہے اس طرح لحاظ کر کے کلام کرنی، اس کو کہتے ہیں یہ کلام مقتضا ظاہر کے مطابق نکالی گئی ہے۔ وہ کو سمجھ آئی جی کہ کوئی نہیں؟ چلو کتوں اور نام رکھا گیا کلام کا نکالنا، اتو ہی نا ان پر، یعنی ہادہ مرجع وجوہ مذکورہ پر، او کونی واہ یا، اور وہ خلو تاکید سے اول میں، اور وہ قوت دینا مؤکد کے ساتھ استحساناً ثانی میں، اور وجوب تاکید باعتبار انکار کے ثالث میں، وہ تین کونی خلو تقویت تے وجوب اے تین جی۔ تو کیا نام رکھا گیا اس کا؟ بے کلام کو نکالنا ظاہر کے مقتضا پر، یعنی ظاہراً جو مقتضا، ظاہراً جو چیز چاہتی ہے نا اس طرح کلام کی ہے جی۔ نام رکھا گیا ہے کلام کا نکالنا اس پر، یعنی وجوہ مذکورہ پر، اور وہ خالی ہونا تاکید سے اول میں، اور تقویت دینی مؤکد کے ساتھ استحساناً ثانی میں، اور وجوب تاکید کا اعتبار انکار کے ثالث میں۔ کلام کا نکالنا ہے ظاہر کے مقتضا پر، اگے نہیں وہو اخص مطلقا من مقتضى الحال لأن معناه مقتضى ظاہر الحال، فكل مقتضى الظاہر مقتضى الحال من غیر عکس، كما في صورة إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاہر، فإنه يكون على مقتضى الحال ولا يكون على مقتضى الظاہر۔ اچھا جی، ایک ہے مقتضی ظاہر، ظاہر کا مقتضا، ایک ہے مقتضی الحال، حال کا مقتضا۔ ان میں یہ پرانے کی لگ دینے آندھنے کزن نے جی کہ یہ مقتضی ظاہر جو ہے نا یہ خاص مطلق ہے مقتضی الحال سے۔ کیا کہ جی مقتضی ظاہر یہ اخص مطلق ہے مقتضی الحال سے۔ پھر ایک باری مقتضی ظاہر یہ اخص ظاہر کا مقتضا یہ اخص ہے حال کے مقتضا سے۔ وہ دلیل اس لیے کہ معنی ہو کی، یعنی معنی کس کا؟ مقتضی ظاہر کا معنی کیا ہے؟ معنی اس کا ہے بے حال کے ظاہر کا مقتضا، مقتضا ظاہر الحال۔ مقتضی ظاہر کا معنی کیا ہے؟ مقتضا ظاہر الحال۔ ہن سن، ہر مقتضی ظاہر کی مقتضی الحال تو ہے، کیونکہ مقتضی ظاہر کا معنی کیا ہے؟ مقتضا، تو لہذا ہر مقتضی ظاہر بغیر عکس کے، بغیر کہ ہر مقتضی الحال نہیں ہے۔ کیا کہ جی اس لیے کہ مقتضی ظاہر کا معنی ہے مقتضی ظاہر حال کے، لہذا ہر مقتضی ظاہر مقتضی الحال تو ہے، لیکن ہر مقتضی الحال مقتضی ظاہر نہیں ہے۔ میں نے غیر عکس بے عکس لوگ بھی کہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، جیسا کہ کلام کے نکالنے کی صورت میں ظاہر کے مقتضا کے خلاف پر، ظاہر کے ظاہر تو چاہتا تھا کہ مخاطب منکر کلام مؤکد ہو، لیکن اس منکر کو اتارنا خالی ذہن کے مقام پر، کلام غیر مؤکد لانی۔ اب یہ حال کے تو مطابق ہے لیکن ظاہر کے نہیں سمجھی گل۔ پھر دیکھ دوں کہ بھئی ایک مثال دینی ہے نا کہ مقتضی الحال ہو اور نہ ہو جی، بھئی کس طرح کہ نکالنا کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف پر، کیونکہ یہ نکالنا ہوگا حال کے مقتضا پر لیکن نہ ہوگا مقتضا ظاہر پر نہیں ہوگا جی۔ کیا کیا جی؟ جیسا کہ کلام کو نکالنا مقتضا ظاہر کے خلاف پر، یہ کلام مقتضا حال کے مطابق تو ہے لیکن یہ مقتضا ظاہر نہیں ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ جہاں بھی مقتضی الحال ہوگا وہاں، جہاں کیا ہے نا
بھئی ہر مقتضی ظاہر جو ہے نا، لیکن اے مطلب ہے جی ادھر ویکھ او من غیر اکس لغوی اکس منطقی خیر کما فی صورت کما فی یہ اور صورت سمجھ یہ جیسا کہ اتارا گیا غیر سائل کو منزلے تو پس القاء کی گئی اس کی طرف کلام. اب حالانکہ ظاہر کیا تھا چونکہ سائل نہیں ہے لہذا تاکید نہ ہو، لیکن اس کو اتارا گیا کس کی جگہ؟ وہی نا سائل کی جگہ بمنزلے کو اس کو اتارا گیا کس کی جگہ؟ سائل کی جگہ. پھر بمنزلے نال کو طور پہاڑ تو پس القاء کیا گیا اس کی طرف کلام مؤکد. تو اب تاکید حال کے تو حال کا تو مقتضا ہے وہ حال جو کہ کیڑا سوال اگے لکھا ہے تنزیلن چک وڑدا پہ قائم مقام کیا اس کو غیر سائل کو سائل کا قائم مقام کیا تنزیلن چک وڑ رہی. بھئی تاکید حال کا تو مقتضا ہے وہ حال جو کہ آکھیا نہیں پیچھے کہ جیسا کہ اگر اتارا جائے غیر سائل کو تو یہ جو اس کو غیر سائل کو سائل بنایا یہ تنزیلن نہیں ہے بھی اس کو قائم مقام کیا سائل کے، لیکن یہ ظاہر کے مقتضا کے تو خلاف ہے کیونکہ ظاہر کیا تھا عدم سوال ہے حقیقتاً جی. تو اب دیکھیں یہ کلام مقتضا حال کے تو لیکن نہیں ہے مقتضا ظاہر تو یہ ہے کہ وہاں چونکہ خالی ذہن ہے لہذا تاکید نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ یہاں تنزیلن بنایا ہے اس لیے حال کا تقاضا یہ ہے کہ تاکید لائی جائے جی. اے مطلب ہے جی ہن مانا کر اس دا اور مقتضی ظاہر اخص مطلق ہے مقتضی الحال سے، اس لیے کہ معنی مقتضی ظاہر کا مقتضی ظاہر الحال ہے، پس ہر مقتضی ظاہر مقتضی الحال ہوگا بغیر عکس کے، جیسا کہ کلام کے نکالنے کی صورت میں مقتضی ظاہر کے خلاف پر اور تنزیلن مثال پڑھی ہو تو پس بے شک یہ کلام ہوگی مقتضی الحال پر اور نہ ہوگی مقتضی ظاہر پر، چونکہ وہ تنزیلی ہے لہذا حال کا تقاضا یہی ہے کہ تاکید لائی جائے، اور چونکہ حقیقت میں وہ سائل نہیں ہے لہذا ظاہر کا تقاضا یہ کہ تاکید نہ لائی جائے. ہاں جی شاباش جی. اور مقتضی ظاہر کا خاص مطلق ہے مقتضی حال سے، اس لیے کہ مقتضی ظاہر کا معنی مقتضی ظاہر کی بنے ہاں بس ہر مقتضی ظاہر مقتضی حال ہے بغیر عکس کے، جیسا کہ کلام کے نکالنے کی صورت میں مقتضی ظاہر کے خلاف پر، بس بے شک یہ کلام ہے مقتضی حال پر اور نہیں ہے مقتضی ظاہر پر. سمجھے ہی؟ تو یہ تین قسمیں جو آئی ہیں، ایک ہے ابتدائی، ایک ہے طلبی، ایک ہے انکاری، اور کلام ان کے مطابق نکالی جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ مقتضی ظاہر کے مطابق کلام نکالی گئی جی. تو مقتضی ظاہر یہ ہے کہ بھی حقیقتاً یہ بات اس کا لحاظ کریں، اور مقتضی الحال کا مطلب ہوتا ہے اس موقع پر جو لحاظ کیا اس کے مطابق، اس لیے یہ علیحدہ علیحدہ ہو سکتے ہیں. اگے جی وَكَثِيرًا مَا يَقُلُ الْكَلَامُ عَلَى خِلَافِهِ بِخِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ فَيُجْعَلُ غَيْرُ الصَّائِلِ كَالصَّائِلِ إِذَا قَدَّمَ إِلَيْهِ صبر اذا قدم الیہ إِلَى غَيْرِ الصَّائِلِ مَا يَلُوهُ مَا يُشِيرُ لَهُ لِغَيْرِ الصَّائِلِ بِالْفَخْرِ. آرام نال دے توجہ کریے، گل لمبی ذرا دھیان کریے اس تجیے. مسئلہ او المواد ثلاثہ لخلاف مقتضی ظاہر، بنایا سائل کو غیر سائل کو سائل، ایک غیر منکر کو دو، ممکن کو غیر ممکن تین. اب ظاہر تو یہی ہے کہ جو غیر سائل ہے اس کو غیر سائل ہی رکھیں، غیر منکر کو اور جو منکر ہے اس کو، لیکن یہ تین صورتیں آ رہی ہیں کہ جو حال کے تو مطابق ہوگا. کثیر ما بہت دفعہ نکالی جاتی ہے کلام مقتضی ظاہر کے خلاف پر، بہت دفعہ
نکالی جاتی ہے کلام مقتضا ظاہر کے خلاف پر. ان میں سے نمبر 1 کہ بنایا جاتا ہے غیر سائل کو مثل سائل کے. کیا کیا جی؟ بہت دفعہ نکالی جاتی ہے کلام مقتضا ظاہر کے خلاف پر بنایا جاتا ہے غیر سائل کو مثل سائل کے. اور نال بین سور بھی لکھے نے غیر سائل کون؟ خالی حسین. سائل کون؟ متردد فی الحکم. پھر ایک باری بہت دفعہ نکالی جاتی ہے کلام مقتضا ظاہر کے خلاف پر. اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ غیر سائل کو سائل بنایا جاتا ہے. پھر ایک باری بہت دفعہ نکالی جاتی ہے کلام مقتضا ظاہر کے خلاف پر. اس کی پہلی صورت کہ غیر سائل کو سائل بنایا جائے. کیا؟ غیر سائل کو سائل بنایا جائے. او تلے بایو او موزے ثانی بایو جالو غیر المنکری جو جالو غیر المنکری کل منکری. سنی اگلے صفحے تے او موزے ثالث بایو جالو منکری کا غیر المنکری. اے تینے آ رہی ہیں بکرے بکرے جی جڑے دسے نے جی بندے ہو یار. ہن دھیان کر یہ اس کو کب بنایا جائے گا؟ اذا قدما الیہ. الیہ کا مرجع کون؟ غیر سائل. جب کہ غیر سائل کی طرف پیش کر دی گئی ما وہ شے جو یلو ہو، یعنی وہ شے جو اشارہ کرے اس کو، کس کو؟ غیر سائل کو. بالخبر بجنس الخبر. جب کہ غیر سائل کو پہلے ایسی چیز پہنچا دی جس کے ذریعے اشارہ ہو گیا کہ خبر اس قسم کی ہے. خبر تو پھر مخاطب نے کی بات تو پھر تاکید لا کر بات کی گئی، جواب بن جی. پھر کیا کہ جی یہ کب ہوتا ہے کہ یہ غیر سائل کو سائل کی جگہ اتاریں گے کب؟ جب سائل کی طرف پیش کی گئی وہ شے جو اشارہ کر دے غیر سائل کو کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اس قسم کی خبر جی، اس قسم کی خبر. سنے ہی او یلو ہو بالخبر اے بے جنس ہی ذالک بئی طور کے ذکر کی گئی سائل کے لیے غیر سائل کے لیے کلام جو اشارہ کرے کدھر؟ اس حیثیت کے ساتھ کہ قریب ہے کہ سمجھ لے عقل مند اور ذکی جی کیا یہ کہ تردد کرے خبر میں اور مطالبہ کرے اس کا اس حیثیت سے کہ وہ فرد ہے اس جنس کے افراد میں سے ایک جس پر کلام متقدم دلالت کر رہی ہے. جیسے کہ آگے مثال آ رہی ہے جی، یہ پہلے قسم کی سمجھا دی گئی تو پھر گویا تردد ہوا تو پھر یہ ہے کہ غیر سائل کو سائل کے مقام پر اتارا جی. اور سمجھے ہی اے شاباش. 12 بھی کھول کے سامنے رکھا جی دھیان کر آگے پڑھ. فیس بس لہذا پس غیر سائل استشراف کرے گا خبر کا، یعنی نظر کرے گا خبر کی طرف، نظر کرے گا کہ اس قسم کی خبر آ رہی ہے، اس قسم کی کیا جی؟ غیر سائل استشراف کرے گا خبر کا، یعنی نظر کرے گا خبر کی طرف. استشرافت طالب المتردد، جیسا کہ انتظار کرنا، نظر کرنا طالب متردد کا، جیسا کہ استشراف کرنا کس کا؟ وہ نہ ہو تو کوئی مثال آ رہی ہے جی. کیا جی؟ لہذا جب اس کی طرف خبر سے کچھ نہ کچھ اشارہ مل گیا نا تو پھر کیا کرے گا مخاطب؟ خبر کی طرف جیسے استشراف کرنا طالب متردد کا. آگے پڑھ یعنی اور ینظر الیہ فیستشرف غیر السائل لہو ایل تو یستشرف کا معنی کیا یعنی نظر کرے گا کس کی طرف کہ خبر کیسی آ رہی ہے. آگے لغوی معنی بیان کی پڑھ استشرف بھلا ہوگی وہ کل بس اصل کہتے ہیں استشراف جو ہے نا اس کے معنی کی 3 جزء ہیں. فلاں نے فلاں شے کا استشراف کیا، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب بندہ اپنے سر کو اٹھائے پھر اس شے کی طرف نظر کرے اور شدو اور اپنی پیشانی پر اس طرح ہاتھ بھی رکھے
اس طرح کر کے نظر اٹھا کے کسی شے کو غور سے دیکھنا، اس کو کہتے استشراف۔ سنے ہی دیکھتے نہیں لوگ کہ دور کو بتائی جب تو پیندی ہے کو تو اس طرح ہاتھ رکھ کے تو چھو لگتا پہ چاچا جاندہ پہ، اس کو اصل میں کہتے ہیں کیا؟ اس میں 3 چیزیں ہیں، سار اٹھانا، اس کی طرف دیکھنا اور پیشانی پر ہاتھ رکھنا، لیکن یہاں صرف نظر مراد ہے، یہاں صرف وہ مثال دیتی جیسا کہ سورج سے سایہ کرنے والا کیا کہتا ہے اس طرح، وہ سامنے سورج ہوئے تو ہاتھ کر کے دیکھی دے جی جی۔ تو جیسے استشراف کرنا کس کا، ان استشراف دا معنی سمجھ آیا کہ کون ہے بے نظر کرنی، ان آشیہ پڑھ کو سمجھ آوے بھلا ہو جب او یعنی ینظرو تعبیر کی گئی ہے، یعنی کے ساتھ اشارہ یہ ہے کہ استشراف کا معنی نہیں ہے وہ فقط نظر، بلکہ اس کا معنی سار اٹھانا، اتنا نقشہ کر کے دسے جی جی، اور خالی کیا گیا 2 سے، کس کو یہاں، اور مراد ہے صرف، کیونکہ لفظ اگر معنی مرکب ہو تو اس کو خالی کر کے جو مراد لی جا سکتی ہے، پھر بعد اس کے استعمال کیا گیا نظر کو یہاں اس کے لازم عرفی میں، وہ کیا ہے؟ غور و فکر کرنا۔ یہاں نظر کرنا مراد نہیں، غور و فکر کرنا کہ اس قسم کی خبر آ رہی ہے، انہیں تو معنی کریے کہ جی کو سمجھ کو نہیں آئی، اور بہت دفعہ نکالی جاتی ہے کلام اس کے خلاف پر، یعنی ظاہر کے مقتضا کے خلاف پر، منع کر اسدا، اور بہت دفعہ نکالی جاتی ہے کلام اس کے خلاف پر، یعنی ظاہر کے مقتضا کے خلاف پر، پس بنایا جاتا ہے غیر سائل کو مثل سائل کے، منع کر، بس بنایا جاتا ہے غیر سائل کو مثل سائل کے، جب کہ قدمہ پیش کی جائے اس کی طرف، یعنی غیر سائل کی طرف، کس کی طرف؟ غیر سائل کی طرف۔ سنیں جی اے شابہ سے، ما وہ شے جو یلو ہو، واضح ہو، یعنی وہ شے جو اشارہ کرے اس کے لیے، یعنی غیر سائل کے لیے، خبر کے ساتھ، منع کر، جب پیش کی جائے اس کو اس کی طرف، یعنی غیر سائل کی طرف، وہ شے جو اشارہ کرے غیر سائل کے لیے خبر کے ساتھ، پس استشراف کرے غیر سائل اس کے لیے، یعنی خبر کے لیے، اندر مطلب کیے، یعنی نظر کرے خبر کی طرف، یعنی غور و فکر کرے کہ خبر کس قسم کی آ رہی ہے جی۔ سنیں باقی درمیان میں اس کا پورا معنی بیان کیا ہے، منع کر، پس استشراف کرے غیر سائل اس کا، یعنی خبر کا، یعنی غور و فکر کرے خبر کی طرف، کہا جاتا ہے استشرف الشیء، جب کہ اٹھائے اپنا سر، نظر کرے اس شے کی طرف، اور پھیلائے اپنی ہتھیلی حاجب کے اوپر، مثل اس شخص کے جو سایہ حاصل کرنے والا ہے سورج سے، سورج سے نہیں، سورج کی شعاؤں سے، اے شابہ سے جی، بھی سامنے شعاؤں پہ رہی ہیں تو پھر نظر نہیں ہوتی کوئی شے، جیسے استشراف کرنا طالب متردد کا۔ تو اب گویا کہ چوں اس مقام پر آ گیا سائل، لہذا کلام کریں گے تاکید کے ساتھ۔ ہاں جی شابہ جی، کہا جاتا ہے استشرف الشیء، جب اٹھائے شخص اپنا سر، نظر کرے اس کی طرف، اور پھیلائے اپنا ہاتھ حاجب کے اوپر، مثل اس کے جو سایہ طلب کرنے والا ہے سورج سے، جیسے طالب متردد کا استشراف۔ نحو ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اے لا تدعنی یا نور فی شان قومک واستدفاع العذاب عنہم بشفاعتک۔ بس کتنی قرآن شریف کھول لیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ کشتی بناؤ جی، چلتے چلتے آگے کی آیا بلا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس انہ صبر کر کے اتنے جب پہنچنے جی کہ آپ نہ مخاطبت کریں اے پیارے نوح مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے پورا کرنا میرے یارا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، جنہیں ایمان لے آندہ بس اینا ہی جے، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے،
اور ہمارے حکم کے ساتھ، اور نہ مخاطبت کرنا ہم سے ان کے بارے میں جو ظلم کرنے والے، ہم سے ان کے بارے میں مخاطبت نہ کرنا. مخاطبت خاطبہ یخاطب کو مصدر جڑی مطالبہ ہے. اب اس کا معنی کیا ہے مخاطبت کا؟ اے لا تدعونی، نہ دعا کرنا مجھ سے، نہ اے پیارے نو اپنی قوم کی شان کے بارے میں اور عذاب کے دفع کے بارے میں ان سے اپنی شفاعت کے ساتھ، کہ مجھ سے اب یہ دعا نہ کرنا، مجھ سے یہ دعا نہ کرنا. سنیں کن کے بارے میں؟ اپنی قوم کے بارے میں. اور ظالموں کے بارے میں. اب جب فرمایا بلا تو خاطبنی فی الذین ظلموا، یہاں سے ایک بات سمجھ آ گئی ہے کیا؟ کہ بھئی ظالموں کے بارے میں مجھ سے دعا نہ کرنا کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، ان پر. اب خبر کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ نہیں کہ ان پر. اب سائل کو، مخاطب کو خبر کا کچھ نہ کچھ اشارہ ہو گیا ہے، کچھ نہ کچھ. اب غیر سائل کو سائل کے مقام پر اتارا، گویا وہ متردد ہوئے کہ میری قوم بچ جائے. تو اللہ نے پھر آگے تاکید کے ساتھ جواب آگے آ رہا ہے انہم مغرقون، انہم مغرقون. تو یہ تھا کہ بلا تو خاطبنی فی الذین ظلموا کے اندر خبر کی طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے. تو پھر جو عذاب کی خبر دی تو انا کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ ہے کہ غیر سائل کو سائل کے مقام پر اتارا، کیونکہ خبر کا پہلے اشارہ دے دیا گیا. ہن پڑھ گے بھئی سمجھیو اے شاباش منع کر، یا جیسے بلا تو خاطبنی فی الذین ظلموا، یعنی نہ دعا کریں آپ مجھ سے. ادھر دیکھو اشارہ ہے اس کے ساتھ بذالک کا تفسیر، کہ مراد جو منع ہے نا خطاب سے ان کی شان میں، وہ منع ہے دعا کرنے سے اور شفاعت لہم سے. کیا پیارے نو یہ جو کہا نا کہ مجھ سے مخاطبہ نہ کرنا، یعنی مراد اس سے ہے کہ مجھ سے اپنی قوم کے بارے میں دعا اور سفارش نہ کرنا، سفارش نہیں سفارش نہ کرنا. من قبیل اطلاق العام و ارادت الخاص، سمجھے یہ مراد ہے. یعنی نہ دعا کرنا مجھ سے اے پیارے نو اپنی قوم کے شان میں اور عذاب کے دفع کے بارے میں ان سے اپنی شفاعت کے ساتھ، یہ کام مجھ سے نہ کرنا. شابہ جیسے ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، یعنی نہ دعا کرنا مجھ سے اے پیارے نو اپنی قوم کی شان کے بارے میں اور عذاب کے دفع کے بارے میں ان سے اپنی شفاعت کے ساتھ. فحاظ ہن الکلام دھیان کرا جی، او جڑی ساری گل کی تھی مقام بنانا ہن فحاظ الکلام بالخبر تلبیحا ویشعر بانہ قد حق علیہم العذاب. فصار المقام مقام ان يتردد المخاطب في انهم هل صاروا محكوما عليهم بالاغراق ام لا. فقیل انهم مغرقون مؤکدا اے ہم محکوم علیہم بالاغراق. ایشا بس بس یہ کلام کون سی کلام؟ ولا تخاطبنی فی الذین. یہ کلام اشارہ کر رہی ہے خبر کے ساتھ اشارہ کرنا کہ نہیں کہ ظالموں کے بارے میں دعا نہ کرنا مجھ سے کی دعا نہ کرنا مجھ سے ظالموں کے بارے. اے شاباش سے. اور خبر دے رہی ہے یہ کلام اس بات کی کہ تحقیق ثابت ہو چکا ہے ان پر، کہ نہیں اشارہ ہو رہا ہے. تو پس ہو گیا یہ مقام اس بات کا کہ تردد کرے مخاطب اس بارے میں کہ وہ کیا محکوم علیہم بالاغراق بنیں گے یا کہ نہیں. گویا یہ مقام نوح علیہ السلام کو تردد نہیں ہے، گویا یہ مقام ایسا بن گیا کہ اب ان پر عذاب آئے گا، کہ گویا یہ تردد کا ماحول بنا. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم مغرقون. تو تردد کے جواب میں کیا ہوتا ہے؟ تاکید لائی جاتی ہے. تو انا کے ساتھ تاکید لائی، یعنی وہ محکوم علیہم بالاغراق ہیں کہ ان پر عذاب آئے گا. ہاں جی شابہ جی.
یہ کلام اشارہ کرتی ہے خبر کا، یہ کلام ولا تخاطبنی، اور خبر دیتی ہے اس بات کی کہ اس قوم پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ جب فرمایا جو کہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے مخاطبت نہ کرنا، یعنی مجھ سے دعا اور شفاعت نہ کرنا، تو اسے سمجھ آ نہیں رہا کہ ان پر عذاب آنے والا ہے۔ ہاں جی، اب ہو گئے مقام یہ کہ تردد ہو گیا مقام اس بات کا کہ مخاطب تردد کرے اس بارے میں کہ کیا وہ محکوم علیہم بالاغراق ہوں گے یا کہ نہیں ہوں گے۔ تو اب جواباً کہا گیا، انہم مغرقون، تاکید لائی گئی، یعنی وہ محکوم علیہم یعنی ان پر اغراق کا حکم لگ گیا ہے۔ اے مطلب ہے کتوں پس یہ کلام اشارہ کرتی ہے خبر کا اشارہ کرنا، اور جو شعور دیتی اور شعور دیتی اس بات کا کہ تحقیق ثابت ہو چکا ہے ان پر عذاب۔ تو پس ہو گیا یہ مقام اس بات کا کہ متردد ہو گیا مخاطب اس بارے میں کہ وہ کیا ہوں گے محکوم علیہم بالاغراق یا کہ نہیں، یعنی ان پر اغراق کا حکم لگایا جائے گا یا کہ نہیں۔ یعنی گویا کہ یہ مقام بن گیا کیونکہ خبر کی طرف اشارہ ہو چکا ہے، تو بس کہا گیا انہم مغرقون۔ انہم، اب یہ چیزیں پڑھ کر قرآن کی بلاغت سمجھ آتی ہے نا، کہ سوال ہے کہ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، تو نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کو تو اللہ کی کسی بات میں شک نہیں ہوتا، تو انہا سے تاکید کیوں لائی گئی ہے؟ سمجھا جی؟ اس تاکید کو سمجھنے کے لیے سارا یہ قانون سمجھنا پڑے گا جی۔ یہ ہے قرآنی بلاغت جو کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے جی۔ چلو جی، پس کہا گیا انہم مغرقون، درا حال کہ مؤکد ہے، یعنی وہ حکم کیا گیا ان پر اغراق کا۔ چل میں نے کیا، بس یہ کلام اشارہ کرتی ہے خبر کا اشارہ کرنا، اور شعور دیتی ہے اس بات کا کہ تحقیق ثابت ہو کہ ان پر عذاب۔ بس ہو گیا مقام اس بات کا کہ تردد کرے مخاطب اس بارے میں کہ وہ کیا ہوں گے محکوم علیہ بالاغراق یا نہیں۔ بس کہا گیا انہم مغرقون، طرح ہے کہ تحقیق کی گئی، یعنی وہ محکوم علیہ بالاغراق ہیں۔